تو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس مووی کا نام ہے سیل نمبر 7۔ دوستو یہ کہانی ایک اپاہج باپ اور اس کی ایک بیٹی 10 سال کی بچی کے اوپر ہے۔ ایک آدمی جس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسا کر جاتا ہے جسے دیکھ کر آپ رونے لگیں گے۔ تو مووی کی شروعات میں ہمیں 2004 کا سمے دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم ایک لڑکی دیکھتے ہیں اور جس کی آج شادی ہونے والی تھی۔ تو اسی وقت وہ نیوز میں سنتی ہے کہ آج لڑکی نے موت کی سزا پر پابندی لگا دی ہے اور آخری بار کسی انسان کو 1988 میں پھانسی دی گئی تھی۔ یہ سن کے ایک لڑکی باکس نکالتی ہے جسے اوپن کرتے ہی وہ پہنچ جاتی ہے 1983 میں جہاں پر وہ صرف 10 سال کی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہوتا ہے اووا اور اووا بہت ہی ہوشیار اور قابل لڑکی تھی اور وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتی ہے۔ اور اسکول ختم ہونے کے بعد اس کے ڈیڈ اس کو لینے آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے میمو۔ میمو کو دیکھ کر اسکول کے سارے بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اور اپنے ڈیڈ پر سب کو ہنستا ہوا دیکھ کر اووا کو بہت ہی برا لگتا ہے۔ اس کی اسکول ٹیچر سب کو ہنسنے سے منع کرتی ہے لیکن اس شو پہ ایک لال کلر کا بیگ ہوتا ہے جو کہ اسے بہت ہی پسند آتا ہے۔ تو وہ میمو کو کہتی ہے کہ اس کے لیے وہ بیگ خرید دے لیکن میمو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس بیگ کو خرید سکے اور دکاندار بھی میمو کو جانتا تھا، اس لیے وہ اسے بولتا ہے کہ تم بیگ لے جاؤ اور پیسے بعد میں آ کر دے دینا۔ لیکن میمو ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے جو بھی خریدتا ہے اور اس کے پورے پیسے دیتا ہے اور وہ دکاندار کو کہتا ہے کہ تم اس بیگ کو سنبھال کے رکھنا، میں اسے دوبارہ لینے آؤں گا۔ نیکسٹ سین میں ہم فاطمہ کو دیکھتے ہیں جو کہ میمو کی ماں تھی اور اووا کی دادی۔ اور پھر اووا اپنی دادی سے پوچھتی ہے کہ میرے ڈیڈ ایسے کیوں ہیں اور بچے انہیں پاگل کہہ کے کیوں بلاتے ہیں۔ تو پھر دادی بولتی کہ اگر آپ نے ڈیڈ کو کوئی ایسا کہے تو اسے میرے پاس لے کے آنا اور اگر وہ میرے پاس آنے سے منع کرے تو تم اسے کہنا میرے ڈیڈ پاگل نہیں ہیں، وہ ایک اچھے انسان۔ تو دادی کہتی ہے کہ وہ کسی سے الگ نہیں ہے، وہ بھی سب کی طرح ہیں، بس ان کا دماغ تمہاری طرح ہے۔ اور یہ سن کر اووا بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیشہ سے اپنی ماں کے جانے کے بعد اسے ایک ایسا ساتھی چاہیے تھا جو کہ اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے اور وہ ان ایپلز کو بیچ کر پیسے بھی کما لیتا ہے۔ اور تبھی اسے وہ اس پریڈ میں اووا دکھتی ہے جس کے بعد اسے اشارہ کرتا ہے کہ اب میرے پاس پیسے ہو گئے ہیں اور اب وہ اس کے لیے بیگ دینے جا سکتے ہیں۔ اسی بیچ ہم ایک سینک کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگل کے بیچ بھاگ کے جا رہا تھا۔ یہ کون ہے یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہم ایک اور لڑکی کو دیکھتے ہیں اور جس کا نام ہوتا ہے سیڈا جو کہ اووا کی کلاس میٹ ہوتی ہے۔ تو سیڈا دیکھتی ہے کہ اووا اس بیگ کو لینے والی ہے تو وہ اپنے ڈیڈ کو بول کر پہلے اس بیگ کو خرید لیتی ہے اور اس کے ڈیڈ آرمی جنرل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے پاس اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں۔ جب میمو دوبارہ اس بیگ کو خریدنے کے لیے دکان میں واپس جاتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ جنرل نے اس بیگ کو پہلے ہی خرید لیا ہے اور وہ جنرل سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے وہ بیگ واپس دے دیں اور وہ جنرل کے پیروں میں بھی گر جاتا ہے حتیٰ کہ وہ انہیں پورے پیسے بھی دیتا ہے لیکن جنرل سے تھپڑ مار کر زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر اووا اپنے ڈیڈ کے پاس بھاگتی ہوئی آتی ہے اور انہیں گلے سے لگا لیتی ہے اور وہ اب میمو کو لے کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ نووا کو اس بیگ کا بالکل بھی دکھ نہیں تھا کہ وہ بیگ نہیں خرید پائی بلکہ اس کو اس چیز کا دکھ تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کر میمو بھی رونے لگتا ہے تو فاطمہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہے کہ تمہارا دل بہت صاف ہے اور اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے سارے بڑے بڑے لوگ اور ان کی فیملی پکنک کر رہے ہیں۔ تبھی میمو اپنی بکریوں کو چراتے چراتے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر سارے بچے تنگ کرنے لگتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر سیڈا آ کر انہیں ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ یہاں اسے پتہ لگ چکا تھا کہ میمو اپنی بیٹے کے لیے بیگ لینا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس سے کھیلنا شروع کر دیتی ہے تو میمو بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور اسی بیچ سیڈا پہاڑ کے کنارے پہنچ جاتی ہے۔ میمو اس کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، سلپ ہوتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتی ہے تو میمو اس کو بچانے کے لیے ترنت ہی پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور وہ اب دوسری طرف سیڈا کو اس کی بیٹی نہیں نظر آتی تو وہ سبھی لوگ اسے ڈھونڈنا چالو کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر یہ پتہ لگتا ہے کہ نیمو سیڈا کو بچا نہیں پایا ہے اور اس کے ڈوبنے کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی ہے اور وہ اسے لے کر پانی سے باہر آ رہا ہوتا ہے تو یہ منظر سیڈا کے ماں باپ دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل نیمو نے ہی کیا ہے اور وہ بری طرح سے رونے لگتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن یہاں پر سچائی کسی کو بھی پتہ نہیں تھی۔
اور اب میمو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے۔ اب سیڈا کے ڈیڈ جو کہ ایک جنرل تھے، وہ میمو کو بہت مارتے ہیں، کسی سے بھی اسے ملنے نہیں دیا جاتا اور زبردستی اس سے گناہ قبول کروا لیا جاتا ہے، جو اس بیچارے نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ جنرل کروا رہا تھا کیونکہ وہ بس میمو کو مارنا چاہتا تھا اور اسے پھانسی دلوانا چاہتا تھا۔ اب پوری رات بیت جاتی ہے اور فاطمہ اور اوبا جیل کے باہر آتے ہیں اور میمو سے ملنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کوئی نہیں سنتا اور ایسے بیٹھے بیٹھے صبح ہو جاتی ہے۔ صبح جب ایک سپاہی گیٹ پر آتا ہے تو فاطمہ ان سے بولتی ہیں کہ انہیں اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے، لیکن وہ انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ تبھی اسے وہاں پر اوبا دیکھ لیتی ہے اور وہ گاڑی میں سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے ڈیڈ سے ملنے کے لیے رونے لگتی ہے، لیکن تبھی ایک سولجر اسے وہاں سے ہٹا دیتا ہے اور وہ میمو کو وہاں سے لے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اوبا ان کی گاڑی کا پیچھا کرتی ہے اور اپنے پاپا کو آواز لگاتی ہے، لیکن ان کی کوئی نہیں سنتا اور تبھی اس کا پاپا اسے کہتا ہے کہ میں نے ایک آنکھ والی شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ میمو کس کی بات کر رہا ہے اور اوبا بھاگتے ہوئے قلعے کے پاس جاتی ہے۔ دراصل اس کے ڈیڈ اس قلعے کو ایک آنکھ والا شیطان کہتے تھے کیونکہ اس کی ایک سائڈ ٹوٹی ہوئی تھی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میمو کو ایک دوسری جیل بھیجا جاتا ہے جہاں پر وارڈن سے کہا جاتا ہے کہ وہ میمو کو جتنا ٹارچر کر سکتے ہیں کریں اور انہیں ہر چیز کرنے کی پرمیشن دی جاتی ہے، لیکن میمو ابھی بھی اپنی معصومیت سے ان سے پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن اس بیچارے کی کوئی نہیں سنتا اور اسے بری طرح مارا جاتا ہے۔ تبھی وہ اس قلعے کے پاس جاتی ہے اور اسے وہاں پر ایک سینک بھی مل جاتا ہے جو پریڈ سے بھاگا تھا۔ وہ سولجر اسے سچائی بتاتا ہے کہ میمو بس اس لڑکی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جب اس کا پیر سلپ ہوا تو وہ ریور میں جا گری۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور فوراً وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنی دادی کے پاس جاتی ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے انہیں ایک گواہ مل چکا ہے اور اب اس کے ڈیڈ بھی چھوٹ جائیں گے، اور ایک طرف میمو کو سیل نمبر 7 میں رکھا جاتا ہے۔ تبھی اسے بتایا جاتا ہے کہ اس نے ایک بچی کا خون کیا ہے، اسے جتنا ہو سکے اتنا ٹارچر کرو، جس کے بعد وہاں پر رہنے والے سارے قیدی اسے بے وجہ مارتے ہیں۔ دادی اور ابا اس قلعے کے پاس جاتی ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتی ہیں تو وہاں پر وہ سولجر نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر اوبا رونے لگتی ہے اور اوپر والے سے دعا کرتی ہے، لیکن دوستوں شاید اوپر والا ان کی بات ابھی نہیں سن رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میمو کی حالت بہت زیادہ بری ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر وارڈن سے بتاتے ہیں کہ اسے اب دوسرے میں شفٹ کرنا ہوگا، نہیں تو یہ سب لوگ اسے مار ڈالیں گے، لیکن سیڈا کے ڈیڈ جنرل ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میمو کو پھانسی ہو، اور سارے قیدیوں کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ اب بھی اس سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور اس سیل میں بہت سے قیدی رہا کرتے تھے جن میں سے کچھ بوڑھے تھے اور کچھ جوان۔ ان کا لیڈر ہوتا ہے سلیم، جو کہ اس جیل میں کافی سالوں سے رہ رہا تھا، لیکن سلیم یوسف کا آرڈر مانتا ہے جو اس جیل میں سب سے پرانا تھا۔ یہ ہمیشہ لگے داغ کو دیوار میں دیکھ کر قیدی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے یونس، جو سبھی کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا اور اس کی سب عزت کرتے تھے۔ اب میمو کو جیل میں رہتے کافی زیادہ دن ہو جاتے ہیں، لیکن اسے کوئی مارتا تو نہیں، لیکن سارے ہی اسے تنگ ہو جاتے ہیں، سب اسے بس پریشان کرتے رہتے تھے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ میمو کو آزاد کرنا پنچھیوں کو بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ جیل میں بنے ایک پنجرے میں سارے پنچھیوں کو آزاد کر دیتا ہے اور اسے کہیں نہ کہیں خدا پر بھروسہ تھا کہ ان پنچھیوں کی طرح یہ بھی آزاد ہوگا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ سارے پنچھی اس کے اوپر والے تک بات ضرور پہنچائیں گے اور اسے آزادی دلائیں گے۔ اب سیل میں سارے قیدی اپنے گھر والوں کو لیٹر لکھتے ہیں تو میمو بھی اپنے گھر والوں کو لیٹر لکھتا ہے، لیکن اس کا یہ لیٹر کبھی بھی اوبا تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ ان کا یہ لیٹر جلا دیا جاتا ہے یا پھر پھاڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر اوبا ابھی بھی اس آس میں ہوتی ہے کہ وہ سینک ایک دن واپس آئے گا اور میرے بابا کو آزاد کروائے گا، اور وہ ہر چیز چھوڑ کر وہاں پر بس بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا کرتا دیکھ دادی یعنی کہ فاطمہ اس کے اسکول ٹیچر کو وہاں پر لے کر آتی ہے تاکہ وہ اسے سمجھا سکے۔ تو ٹیچر سے سمجھاتی ہے کہ اگر تم روز اسکول آؤ گی تو میں تمہیں ڈیڈ سے ملوانے لے جاؤں گی، اور اس بات سے خوش ہو کر اوبا اسکول جانا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دادی اور ٹیچر کورٹ میں ہوتے ہیں اور جج اس کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو وہاں پر سارے ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور اس کی دادی رونے لگتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ان سے چھڑوا سکے۔ اب یہ سین دیکھ کر اب سمجھ گئی ہوں کہ دنیا بس طاقتور لوگوں کو ہی گاش ڈالتی ہے، کوئی غریب ہو یا مزدور ہو اسے دیکھا بھی نہیں جاتا۔ اور سزا سنانے کے بعد
वो तीनों उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वो फिर उसे अंदर जाने से मना करते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि ओवा वहाँ से गायब हो चुकी है। और अब जो सीन आता है दोस्तों, वो आपको यकीनन रुला देगा और आपको रोने पर मजबूर कर देगा। वो जेल की दीवारों को छूते हुए अपने डैड को आवाज़ लगाती है। ये तो मुमकिन ही नहीं कि इतनी मोटी दीवार से वो आर पार सुन सकें, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ अंधेर है, अंधेर नहीं। तो ओवा की आवाज़ डेमन सुन लेता है और भाग कर वहाँ पर आता है और बोलता है कि ओवा, मैं यहाँ पर हूँ। और ओवा बोलती है कि डैड, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। वो दोनों एक दूसरे से और बातें कर पाते कि तब तक वहाँ सैनिक रहते हैं और उसको उठा लेते हैं और ओवा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मीमो को भी सैनिक पकड़ लेते हैं। वो सोच रहे थे कि मीमो भाग रहा था, तो सेल के लोग उसे छुड़ा कर वापिस से अपने पास ले आते हैं। अब ये सब होने के बाद सेल के लोगों को मीमो पर ध्यान लगती है और उनका कहना था कि इसको जेल में नहीं होना चाहिए। और इस इंसिडेंट के बाद सभी कैदी मेमो से अच्छी तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं और इसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। बाथरूम में होता है तो तभी वहाँ पर एक कैदी आकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे मारने से पहले मेमो उसको पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन तभी से बीच उसको चाकू लग जाता है और वो बेचारा जख्मी हो जाता है और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब मेमो ने सलीम की जान चाहिए थी, इसलिए सलीम डिसाइड करता है कि वो मेमो को इसकी बेटी से मिलवा कर ही लेगा। और अब सेल में सबको लगने लगता है कि मेमो ने वो खून नहीं किया, ज़रूर उस बेचारे को फंसाया जा रहा है। वेल सलीम अपने आदमियों से कहता है कि वो ओवा और इसकी पत्नी को सेल में लेकर आए और इसी बहाने वो मेमो को ओवा से मिलवा पाएगा। इसके आदमी ऐसा ही करते हैं, वो ओवा को लेकर सलीम के पास आते हैं, लेकिन सलीम की पत्नी उन पर बहुत चलाती है और थोड़ी देर बाद वो उसकी बात मान जाती हैं। अब सलीम की पत्नी ओवा को लेकर वहाँ पर आ जाती है और उसको लगता है कि ये इसकी ही बेटी है, तो वो सलीम पर गुस्सा होती है, लेकिन सलीम उसे सच्चाई बताता है तो वो अब राहत की सांस लेती है। और इसने कई सालों से अपने बच्चों को नहीं देखा था, इसलिए वो अपनी पत्नी से अपने बच्चों को लाने के बारे में बात करता है। ओवा को छुपाकर सेल नंबर 7 में लाया जाता है। मेमो को पहले तो यकीन नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी है, और जब इसे यकीन होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ओवा को अपने गले के साथ लगा लेता है। और अब सेल में हर किसी के साथ ओवा की दोस्ती हो जाती है, सब लोग उसके साथ खेलते हैं, लेकिन ओवा यूसुफ चुपचाप एक जगह बैठा हुआ है और एक सुराख को देखी जा रहा है। और वो इससे पूछती है कि क्या आपको इस सुराख में एक दरख्त नजर आता है? को एक चिट्ठी मिलती है जो कि ओवा ने लिखी थी। उसमें लिखा होता है कि वो मेमो से मिलने जा रही है। ये पढ़कर फातिमा को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो बेचारी वहीं ही मर जाती है। यहाँ पर ओवा सभी कैदियों से पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों हैं, और सभी कैदी इसे बताते हैं कि वो बीमार हैं और वो यहाँ पर ठीक होने आए हैं, और वो इन्हें सच्चाई नहीं बताते और वो इन्हें उस बात के बारे में बताती है जो कि उसने किले के ऊपर देखा था। वो हर रोज़ उसे ढूंढ जाती है ताकि उसके डैड आज़ाद हो पाए। उसके बारे में वो कुछ और बता पाते कि उसके जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन तभी वार्डन का भी पता लग जाता है कि ओवा यहाँ पर आई है, तो वो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन सब लोग ओवा को छुपा लेते हैं। लेकिन मेमो अपनी मासूमियत में सच्चाई बता देता है। ये जानकर वार्डन सब पर खूब चलाता है। जाते जाते सलीम उसे बताता है कि एक गवाह के मेमो को बेगुनाह साबित कर सकता है। वो एक किले के ऊपर है, लेकिन वार्डन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो उसको लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है। वहाँ आकर वो ओवा से उस गवाह के बारे में पूछता है और ओवा उसे सारी बात बताती है। इसके बाद वो ओवा को घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन घर पहुंचने पर ओवा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसकी दादी यानी कि फातिमा अब इस दुनिया में नहीं। इसके बाद वार्डन सच जानने के लिए किले पर जाता है कि क्या सचमुच वहाँ पर वो था। तभी वहाँ पर उसे पत्थरों के दरमियान एक बंदूक नजर आती है, तो उस बात पर यकीन हो जाता है कि ओवा सच बोल रही थी। तो वो उसके हेड फारूक के पास जाता है और सच को सामने लेके आने के लिए बात करता है, लेकिन वो उससे कहता है कि इस समय टर्की में आर्मी का रूल चल रहा है और वो आर्मी जनरल है, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। लेकिन वार्डन से कहता है कि मैं सच को सामने ला कर ही रहूँगा। वो सब लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुका था। जब भी यूसुफ ओवा को देखता था तो उसे बेटे की याद आ जाती थी। यहाँ पर उस दीवार का राज खुलता है दोस्तों। दरअसल वो दाग में एक दरख्त नजर आता था और उस दरख्त के नीचे इसकी बेटी दफनाई हुई थी।
اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اس پیڑ کو دیکھتا رہتا تھا اور اس میں کھو چکا تھا۔ دوستو، سیل میں آج سارے لوگوں کی فیملی ان سے دوبارہ ملنے آتی ہے، جن میں آج سلیم کی پتنی اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ آئے تھے، جن کو دیکھ کر سلیم کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے۔ اس نے آج تک جتنے بھی دن میمو کے ساتھ گزارے تھے، اس کو وہ فیملی کی قدر پتہ چل جاتی ہے، اور وہ اپنی پتنی سے بولتا ہے کہ جس بھی دن میں باہر آؤں گا ہم سب اچھی جگہ جا کر رہیں گے۔ وولڈن کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ اس کی ٹیچر بھی آئی تھی اور اس کے ساتھ اووا بھی آئی تھی، تو وولڈن اسے میمو سے ملنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ یہاں ٹیچر دیکھتی ہے کہ جیل میں میمو کو اب پھانسی دینے کی تیاری شروع ہو چکی تھی، تو وہ بہت زیادہ ہی دکھی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر اووا سبھی لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھی باتیں کرتی ہے، جن کی باتیں سن کر سبھی لوگوں کو ہنسی آ جاتی ہے، لیکن جب وہ اپنی دادی کے بارے میں بتاتی ہے تو اس جگہ پر سناٹا چھا جاتا ہے۔ میمو اپنی ماں کے بارے میں جان کر بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور کونے میں جا کر تیز رونے لگتا ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ ایموشنل سین ہوتا ہے دوستوں۔ دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گواہ کی تلاش ہم لوگ کر رہے تھے وہ اب ہمیں مل چکا ہے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ نیمو بے قصور۔ جب یہ بات جنرل کو پتہ لگتی ہے تو وہ ان سے مل جاتے ہیں اور وہ اس کو وہیں پر گولی مار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی وجہ سے اسے مجھے مارنا ہی پڑا۔ دوستو، یہاں پر جنرل نہیں چاہتے تھے کہ میمو آزاد ہو، وہ ابھی بھی میمو کو پھانسی کرنے ہی چاہتے تھے۔ اب ایک ہی گواہ میمو کو بچا سکتا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا۔ اب کچھ دن بعد میمو دوبارہ سے وارڈن کے پاس آتی ہے، لیکن اس بیچارے کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ آج آخری بار اپنی بیٹی سے مل رہا ہے، تو وہ آتے ساتھ اس کو گلے سے لگاتا ہے اور اسے پھانسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا، لیکن وہ خود کو روک نہیں پاتا اور جاتے جاتے یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، اور نووا اتنی نادان ہوتی ہے کہ وہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتی، اور ٹیچر اس کو وہاں سے لے جاتی ہے تاکہ نووا کو اس بات کا پتہ نہ لگے، اور وہ رات آ جاتی ہے جب میمو کو پھانسی ہونے والی تھی۔ سبھی جانتے ہیں کہ میمو بے قصور ہے، لیکن اس کی مدد تب بھی کوئی نہیں کر سکتا، تو میمو سب سے گلے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ واپس ضرور آئے گا اور سب کے لیے کھانا بنائے گا، اور نیمو کو پتہ نہیں تھا کہ آج اس کا آخری دن ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہی اسے موت کی سزا دے دی جاتی ہے۔ وہ اس سزا کا حقدار بنتا ہے جو اس نے اپنی پوری زندگی کبھی کی ہی نہیں۔ اگلے دن وارڈن، اووا اور فاروق اسے ملنے جاتے ہیں اور اسے وہ بوکس دیتے ہیں جو کہ میمو نے اسے دینے کو کہا تھا، لیکن تبھی یہاں کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے۔ 2 دن پہلے یوسف آصف آفس سے کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی جگہ مجھے پھانسی دے دیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ غلط کام کیے ہیں اور اب اس کے جینے کی بھی کوئی اشارہ نہیں ہے، اور جب یہ بات وارڈن کو پتہ چلتی ہے تو وہ پلان بناتے ہیں کہ میمو کی جگہ یوسف کو پھانسی دے دی جائے، جس سے کہ میمو کی جان بچ جائے گی اور ایک بے قصور کی مدد کرنے سے شاید اس کے گناہ بھی مٹ جائیں۔ تو دوستو، یوسف کو اس کی جگہ پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور وارڈن سبھی کو بتاتا ہے کہ یوسف اب جیل سے بھاگ چکا ہے اور میمو کو پھانسی دے دی ہے تاکہ سبھی کو شک ذرا بھی نہ ہو۔ تو فائنلی اس کی بیٹی سے اس کے باپ کو ملا دیا جاتا ہے، اور جب میمو اپنی بیٹی سے ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہاں پر اتنے بھی تھے وہ بھی سب رونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وارڈن ان کو ایک شپ سے دوسرے شہر بھیج دیتے ہیں تاکہ انہیں دوبارہ کوئی بھی ڈھونڈ نہ پائے، اور اسی کے ساتھ یہ خوبصورت کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرے بغیر نہ جانا۔ تب تک کے لیے آپ کو میں ملوں گا کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔